جو شیڈول مجھے بتایا گیا ہے انتہائی مختصر ٹائم ہے، کیونکہ آج پہلی چاند کی مجلس ہے، تو جتنا میں گزارش کرتا ہوں مہربانی ہے اتنا ہی پڑھیں۔ یہ پہلا دن اور آخری دن تھوڑی ہے، یہ تو سارا دن ہی مجالس ہوتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، آخری ممبر سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، تو پہلا ممبر سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے ڈیوٹی پیش کرتے ہیں علامہ ضمیر الحسن حیدری صاحب۔ جی بسم اللہ۔ علامہ صاحب 10 منٹ ٹھیک ہے، جوہر پڑھنا ٹھیک ہے، ہاں ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سارا ٹائم بتا دینا۔ یہ میرا نہیں ہے نا جنہیں دسیا، ٹھیک ہے 10 دے آ جائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر عشیرتک الاقربین۔ سرکار آل رسول اہل بیت محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیے۔ یہ آواز کھولنا ذرا، آواز کھولیں گے ذرا۔ میرے محترم نہایت واجب الاحترام، مجھ سے پہلے فضائل محمد و اہل بیت محمد بیان فرما رہے تھے اور بات کر رہے تھے اسلام کی پہلی دعوت کی۔ بہت کچھ انہوں نے بیان فرمایا، تو چاہتا ہوں کہ اپنے استاد محترم قبلہ قاری شفاقت علی حیدری صاحب مناظر اسلام مبلغ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل اللہ مقام و مولا بے حساب درجات بلند فرمائے، ان کے جملے کے ساتھ میں اس محرم کے مہینے کے حوالے سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ بات کر رہے تھے محترم اسلام کی پہلی دعوت کی، میں نے شروع کر دیا ہے پڑھنا، اور جو آپ کا مقدر ہوگا، آپ کا نصیب ہوگا، آپ انشاءاللہ عزیز وصول کر کے اس پاک بارگاہ سے لے کے جائیں گے۔ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کو اتنا اعتماد تھا کہ اللہ نے اگر مصطفیٰ کو اتارا ہے تو ابو طالب کے گھر مجمع لاکھوں کا ہو، بات سمجھنے والے زبان سے علی ولی اللہ کی گواہی دینے والے بہت کم ہوں، لیکن وہ لاکھوں کا مجمع بھی ان کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو اتارا تو ابو طالب کے گھر، اور اللہ نے جب اسلام کی پہلی دعوت کا اہتمام کیا تو پھر بھی اسے ابو طالب کا خاندان پسند آیا۔ انتظام کے لیے سرکار مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ مولا نے سرکار امیر کائنات علی بادشاہ علی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مولا کو حکم دیا، یا علی، جی مولا علی، یا علی، اللہ کا حکم ہے، اس کا اعلان ہے، فرمان ہے، اس کا امر ہے کہ میرا حبیب عالمین کو بتا کہ توحید کیا ہے۔ سرکار مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ مولا نے اہتمام کروایا، علی بادشاہ مولا نے اہتمام کیا، لوگ آ گئے جنہیں خاص طور پہ دعوت دی گئی تھی۔ بادشاہ مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ مولا نے توحید کے حوالے سے جو بات کرنا چاہی، پہلے دن انہوں نے نہ سنا، کھا پی کے چلے گئے، دوسرے دن نہ سنا، کھا پی کے چلے گئے، تیسرے دن ساری آپ نے دعوت العشیرہ کے حوالے سے سن رکھی ہے، ابھی مجھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے۔
دعوت ذوالعشیرہ کا آخری دن تھا. لوگ کھا پی کر اٹھ کے جانے لگے. سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کے سامنے باہر کھڑے ہو گئے. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں پہلے میرے محمد کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو سنو پھر جانا. بیٹھ گئے. بیٹھے اس لیے تھے کیونکہ ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے جلال سے واقف تھے. بیٹھنا پڑا. سرکار عمران علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن ہو کے کھڑے ہو گئے اور اپنے بھتیجے سے، اپنے بیٹے جیسے مصطفیٰ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں بیٹا جو کہنا چاہتے ہو کہو، میں موجود ہوں. کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ تجھے چھوڑ کے تیرے کلام کو سننے کے بغیر چھوڑ کے چلا جائے. پاک مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ مولا نے اللہ کی توحید کے حوالے سے کلام بیان مولا نے پیغام پہنچایا، کیونکہ رسول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والی آیت کا مصداق نبی ہے. اس لیے ہم جیسے بے ہدایتوں کی ہدایت کرنے کے لیے سرکار نازل ہوئے. تو بادشاہ مولا نے توحید بیان کی اور بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھ محمد کی مدد کے لیے تیار ہو، جو میرا مددگار بن کے، میرا وسیع بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے. سارے خاموش. نفس مطمئنہ کے مالک حسین کا بابا علی اٹھا. یا علی سرکار بادشاہ مولا چہرہ وجہ اللہ کی زیارت کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ مولا انا ناصرک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تیری مدد کرنے کے لیے میں تیرا ناصر، تیرا مددگار علی ابن ابی طالب حاضر ہوں. بادشاہ نے علی کو بیٹھنے کا حکم دیا. سرکار نے اپنا کلام پھر دوبارہ سے دوسری بار پھر دہرایا. پھر رسول فرماتے تم میں سے کون ہے جو مجھ محمد کی مدد کے لیے تیار ہو. پھر سارے خاموش. پھر وہ بولا جس کا بیٹا حسین نوکے سینا پہ بولا تھا. علی بادشاہ پھر اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ انا ناصرک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تیری مدد کے لیے میں علی حاضر ہوں. سرکار پھر بیٹھے کیونکہ رسول نے حکم دیا تھا. تیسری بار اللہ کے نبی نے پھر حکم، پھر وہی اپنی تبلیغ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھ محمد کی وصایت کے لیے تیار ہو، جو مجھ محمد کا نائب، میرا وارث، میرا جان نشین بنے. پھر سارے خاموش تھے. پھر علی اٹھا. عرض کی یا رسول اللہ انا ناصرک یا رسول اللہ ناصرک یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی تیری مدد کے لیے میں علی حاضر، تیری مدد کے لیے میں علی حاضر، تیری مدد کے لیے میں علی حاضر. اللہ کا نبی میں اس پاک امام بارگاہ کی پاک دہلیز سے، بالخصوص ممبر حسین کی پاک دہلیز سے، اس پاک امام بارگاہ میں آج کی اس پہلی نشست کا پہلا جملہ آپ کی مقدس تر سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. علی بادشاہ مولا سے مخاطب ہو کے محمد مصطفیٰ بادشاہ عرض کر کے مولا محمد مصطفیٰ بادشاہ نے محمد مصطفیٰ نے علی کی عرض سماعت کر کے رسول فرماتا ہے یا علی یا علی یا علی انت ولی، انت وصی، انت وارثی، انت خلیفتی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. رسول فرماتے ہیں یا علی تو میرا بھائی ہے، تو میرا ولی ہے، تو میرا وارث ہے، تو میرا جان نشین ہے، تو میرا دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے، تو میرا ولی ہے. علی بادشاہ فرماتے ہیں انا ناصرک یا رسول
اللہ ہے۔ علی فرماتا ہے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ جو میرا اس فکرے کو سننے کے بعد یہاں پہ خاموش بیٹھا رہے گا، مجھے دکھ لگے گا کہ مولا تیری پاک بارگاہ میں تیری ولایت کی وکالت کرنے کے لیے میں نے اتنی سی محنت کی ہے، لیکن لوگ میرے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جو بولا ہے مولا قیامت تک کے لیے اسے ہمیشہ آشاد و آباد رکھے۔ رسول اعظم مولا سے علی بات سے مولا فرماتا ہے انا راسخ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں علی حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں علی حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں علی حاضر ہوں۔ رسول اعظم مولا نے فرمایا یا علی تو میرا ولی ہے، تو میرا ولی ہے، تو میرا ولی ہے۔ علی کہہ رہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، رسول کہہ رہے یا علی تو ولی ہے، محمد کہہ رہا ہے کہ تو میرا ولی ہے، علی کہہ رہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کہنا یہ علی کی سنت ہے، علی شن ولی اللہ کہنا یہ علی کی نہیں محمد کی سنت ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ 10 منٹ ہو گئے، ٹھیک ہے ہو گئے، خیر ہو۔ آج کی اس پاک نشست میں دیکھیے میرے دادا استاد مولانا اعظم مولانا محمد اسماعیل عالم مقاموں فرمایا کرتے تھے کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو ابتدا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اسی ابتدا سے حسین کے قائم و دائم ہونے اور حسین کے دشمن کی انتہا ہونا نظر آئے گا۔ چاند محرم کا آ گیا، یوں سمجھ لیجئے کہ شہید محسن نقوی مولا درجات بلند فرمائے، انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ چاند محرم کا جیسے ہی نظر آیا علی کی بیٹی کے بخت ڈھل گئے۔ ایک فقرہ مصائب کا بڑی قیامت کی گھڑیاں تھیں محمد کی بہو بیٹیوں پہ۔ پہلی محرم سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حسین کی مصیبتیں شروع ہوئیں۔ یہ بات سچ ہے، حقیقت ہے، کیونکہ لوگوں نے صرف حسین کو دیکھا، نہیں معلوم کہ وہ بھول کیسے گئے کہ محمد کی بیٹی اپنے بابا محمد مصطفیٰ کی دنیا سے جانے کے بعد جب اسلام بادشاہت میں تبدیل ہوا تو کربلا تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی۔ جب رسول کی بیٹی اپنے بابا محمد کے روزے پہ جا کے بین کر کے ماتم کر کے مصائب پڑھ کے مصیبتیں اپنے بابا سے بیان کر کر کے رو رو کے فرماتی بابا جو مصیبتیں مجھ زہرا پہ نازل ہوئی، اگر یہ دنوں پہ نازل ہوتی دن کالی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ بابا تیرے جانے کے بعد لوگ مجھے تسلیاں دینے کے لیے نہیں آتے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا دنیا سے چلا جائے، محلے والے، ہمسائے، گلی والے لوگ آتے ہیں، آ کے تسلیاں دیتے ہیں۔ آپ کا باپ دنیا سے چلا گیا، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، لوگ تسلیاں دیتے ہیں۔ اللہ جانے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کو بطول سے کیا دشمنی تھی کہ لوگ تسلیاں نہیں دیتے تھے، بلکہ آ کے زہرا کی علی سے شکایتیں کرتے تھے اور کہتے یا علی زہرا کو کہو کہ یا وہ دن کو رو لے ہم رات کو آرام کر لیں، یا وہ رات کو رو لے ہم دن کو آرام کر لیں۔
وسيعلم الذين ظلموا يوم منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی جناب. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. یہ تھے علامہ ضمیر الحسن